الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 7 بجے کا اعلان ہوا ہے، اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھیں. وقت بہت کم ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد میں آنے کی کوشش کریں. جو وقت مقررہ ہے، جو 7 بجے کا وقت دیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ اس وقت مقررہ پر نماز شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال أيضا في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے. یہ دوسری عید ہے. ہمارا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2 مہینے 10 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور عید عطا فرمائی تھی جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور آج کا دن یہ عید الاضحیٰ کے نام سے موسوم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کے تہواروں میں، ان کی عید کے اندر لہو و لعب کے کام ہوا کرتے تھے. ان کے عید کے اندر، ان کے تہواروں کے اندر فحش باتیں ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ تم کون سا دن مناتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ خوشی کا دن ہم زمانہ جاہلیت سے مناتے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی 2 دن عطا فرمائے ہیں کہ جس دن ہمیں خوشی کا حق ہے، خوشی منانے اور عید منانے کا اللہ نے ہمیں حق دیا ہے، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حاضرین، اگر ان دونوں عیدوں کو ہم آپ دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری جو عید ہے یہ عید کسی نہ کسی عبادت سے متعلق ہے. ہماری عید کسی نہ کسی عبادت سے متعلق ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا پھر عید الاضحیٰ ہو. عید الفطر کو دیکھ لیجئے کہ پورا مہینہ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید عطا فرمائی، اور وہ عید الفطر ہے. اور یہ عید الاضحیٰ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ حجاج کرام نے حج مکمل کر لیا. یہ حج اسلام کا ایک بڑا رکن ہے، ایک بڑی عبادت ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی ہے. یہ عید، یہ خوشی کا دن ہے. پورے عالم اسلام کے اندر آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یقیناً آج کا دن ہم اور آپ مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں. آج خوشی کا دن ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں گویا حق دیا، اور یہ خوشی کا دن یا قربانی کا دن یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ شروع زمانے سے ہر مذاہب کے اندر کچھ نہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن کو وہ مذہب والے مقرر کر لیتے ہیں، جس میں وہ خوشیاں مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ عید کا دن عطا فرمایا ہے جن دنوں میں ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں. حاضرین، پورا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں.
انسان جب خواب دیکھتا ہے اور کوئی عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے تو پورا دن وہ سوچنے سمجھنے میں گزر جاتا ہے کہ آخر میں نے یہ خواب کیا دیکھ لیا، میں نے ایک ایسا خواب دیکھ لیا، یعنی پس و پیش میں رہتا ہے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے، یوم التربیہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم التربیہ، یوم التربیہ کے معنی غور و فکر کا دن، پس و پیش کا دن۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو جب خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو، جب 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے اور اس دن بھی یہ خواب دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے معنی آتے ہیں جاننے کے، پہچاننے کے، یعنی اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا، اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پورا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں اور حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹے اسماعیل اور ننھے اسماعیل کو تیار کرو، ایک بڑے مہم پر لے جانا ہے۔ وہاں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں تو شیطان، ہم آپ بھی جانتے ہیں شیطان کا کام ہے بندوں کو بہکانا، نیک کاموں سے ورغلانا، نیک کاموں سے دور کرنا، اسے دور رکھنا، اسے نمازوں سے دور رکھنا، مسجدوں سے دور رکھنا، اچھے کاموں سے دور رکھنا، یہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ شروع سے ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان اپنی چال چلنا شروع کر دیتا ہے، سیدنا حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ بہن اسماعیل کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اس کے والد اسے لے کر گئے ہیں کسی مہم کے اوپر۔ شیطان کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کسی مہم کے اوپر نہیں بلکہ اسے قربان کرنے اور اسے ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے جو دنیا کے اندر ایسا کوئی ظالم باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آخر میرا شوہر میرے بیٹے کو قربان کرنا کیوں چاہتا ہے؟ تو شیطان نے ایک سچ بات کہی کہ اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ وہ ایمان دیکھیے، حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو تو مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ لے جائے اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ شیطان یہاں بھی وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے اور حضرت اسماعیل کے پاس پہنچنے کے بعد اسے ورغلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، تمہیں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی پوچھا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، اس کے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے وہی بات دہرائی کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 7 سال یا 13 سال کی عمر ہے، دو روایت کے مطابق 7 سال یا 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن اس عمر میں بھی جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے ذبح کر دے، قربان کر دے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کا حکم سب سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین انداز سے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ ابراہیم تم کیسے باپ ہو، تم کیسے باپ ہو، تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ شیطان نے حوالہ دیا حابیل اور قابیل کا، شیطان نے حوالہ دیا اور کہا کہ دیکھو آج تک وہ بدنامی قابیل کے سر پر ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قربان کیا، جب بھائی کو قربان کیا، ذبح کیا، تو آج تک اس کی بدنامی چلی آ رہی ہے۔ اور ایک باپ ہو کر اگر تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے تو بھلا بتلائیے کہ یہ بدنامی کیسے تمہارے دامن سے چھوٹ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، چونکہ انبیاء کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے اور یہ مجھے بہکانے آیا ہے۔ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بہکانا چاہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان اور عزم کے پیکر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری کے ذریعے سے شیطان کو بھگایا۔ اور آج حجاج کرام جتنے بھی جاتے ہیں وہ اسی 3 مقامات پر شیطان کو کنکریوں سے مارتے ہیں اور اسی سنت ابراہیمی کو وہ ادا کرتے ہیں۔ حاضرین، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ مقصود نہیں تھا کہ ننھے اسماعیل کی قربانی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے تھے کہ آخر اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترتے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تک نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کا حکم معلوم تھا۔ اتنا معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ بھی جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम ने इरादा किया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, कहा इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला को मालूम था कि अगर बेटे की कुर्बानी हो जाती तो इंसानों की कमज़ोरी अल्लाह को मालूम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा बाप, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा, ये हर एक को नसीब नहीं होता है। ऐसी औलाद हर एक को नसीब नहीं होती है, ऐसा बाप भी हर एक को नसीब नहीं होता है। इसलिए जन्नती दुम्बा लाया गया और उसके ज़रिए उसके बदले वो जन्नती दुम्बा को ज़बह किया जाता है। वही सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक वो जारी है, उसी सुन्नत को हम आप ज़िंदा करते हैं। इसीलिए अगर किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी के बजाय वो रकम सदका करना चाहे 10,000, 12,000, 15,000, तो याद रखें उस इंसान की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, यानी वजूब बाकी रहेगा, साकित नहीं होगा, बहरहाल उसे कुर्बानी करनी होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आज के दिन यानी इस 10 ज़िलहिज्जा को जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा अगर कोई अमल महबूब और पसंद है तो वो इहराक़ुद्दम है, यानी खून बहाना है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इस कुर्बानी का मकसद अल्लाह ने बताया, कुर्बानी का गोश्त हो या कुर्बानी के जानवर का कोई भी हिस्सा हो, ये अल्लाह को नहीं पहुँचता है, वो तो हम अपने मसरफ में इस्तेमाल कर लेते हैं, हम अपने मसरफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह क्या देखते हैं? अल्लाह तक़वा देखते हैं। यही कुर्बानी का मकसद है। अल्लाह इखलास देखना चाहते हैं। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरी नमाज हो, मेरी कुर्बानी हो, मेरा जीना हो, मेरा मरना हो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ही के लिए है। हम और आप भी इस बात का इकरार करें कि नमाज हो, ज़कात हो, रोज़ा हो, कुर्बानी हो, मेरा जीना हो, मेरा मरना हो, यानी मेरी पूरी ज़िंदगी ये अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह के अलावा अगर कोई इंसान दिखलावे के लिए अगर इंसान कुर्बानी करता है, लाखों रुपये का बकरा है, लेकिन उसके अंदर इखलास नहीं है, इखलास नहीं है, वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि नामो नमूद के लिए अगर वो कुर्बानी करना चाहता है तो हम आप सुनते हैं कि इंसान जब नामो नमूद के लिए वो नमाज़ पढ़ता है तो उसके मुंह पर मार दिया जाता है। ऐसी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अल्लाह के लिए हम करेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस हम और आप बार बार सुनते हैं कि हर बाल के बदले एक नेकियां मिलती है। हाज़रीन, कुर्बानी का एक मकसद तक़वा भी है, कुर्बानी का एक मकसद सिला रहमी भी है। हम और आप कुर्बानी करते हैं लेकिन कुर्बानी का दिन खुशी का दिन होता है। हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम और आप सिला रहमी करें। हमारे रिश्तेदार गरीब यतीम जो लोग हैं हम और आप उनको अपनी खुशी में शामिल करें। कुर्बानी का मकसद जहाँ इखलास है वहाँ तक़वा भी है और सिला रहमी भी है। इस दिन हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि हम और आप सिला रहमी करें। गरीब यतीम मिस्कीन जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, जो इंतज़ार में रहते हैं, जो इंतज़ार में रहते हैं कि कहीं से कोई तोहफ़ा आ जाए, कहीं से कोई तोहफ़ा आ जाए ताकि उनके चूल्हे जल जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम और आप ऐसे लोगों को, और उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े गैरतमंद होते हैं, जो आपके सामने दस्ते सवाल नहीं फैलाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें समझना होगा कि आखिर ऐसे लोग कौन हैं जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं है और वो इंतज़ार में रहते हैं, उनके बच्चे इंतज़ार में रहते हैं। इसलिए जहाँ इखलास मकसद है कुर्बानी का, तक़वा मकसद है कुर्बानी का, वहाँ सिला रहमी भी करें। वहाँ हम अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को हम और आप जो है उसका ख्याल रखें। हाज़रीन, एक जानवर के गले पर छुरी चला देना ये कुर्बानी का मकसद नहीं है। असल तो मकसद ये है कि इंसान सुन्नत इब्राहीम को अपने अंदर पैदा करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने मौजूद है, पूरी ज़िंदगी आपके सामने बयान कर दी गई है। आप किसी भी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को, किसी भी हिस्से को उठाकर देख लीजिए तो आपको मालूम होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के लिए निछावर कर दी है, अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दिया। यानी उनके सामने तो ना लफ्ज़ ही नहीं था, कोई बहाना नाम की कोई चीज़ ही नहीं था। जब अल्लाह का हुक्म आया फ़ौरन खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम तुम्हें अपने ख़ानदान को छोड़ देना है, तुम्हें आग में जाना है, आग में जलना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन तैयार हो गए, कभी ना नहीं कहा, कभी आनाकानी नहीं किया कि आखिर हम आग में जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा। मैं अपने ख़ानदान को छोड़ रहा हूँ, वतन को छोड़ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर वो इम्तिहान भी आया जब एक नन्ही मासूम औलाद को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आओ, उसके लिए भी तैयार हो गए। इंसान सोच नहीं सकता है, इंसान सोच तक नहीं सकता है, आज भी उस पत्थरों के साए में इंसान नहीं ठहर सकता है, डरावना माहौल होता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए, अल्लाह ने हुक्म दिया। हज़रत हाजरा हमारा भी जानते हैं शहज़ादी है,
جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، جو صاحبزادی ہے، آخر ایک شہزادی کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ اور ایمان بھی دیکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں اپنے فیصلے سے نہیں چھوڑ رہا ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ کا ایمان بھی دیکھیے، حضرت ہاجرہ نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حاضرین، انسان جب قربانی دیتا ہے تو اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے یادگار بنا دیتے ہیں، اس لمحے کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ اور حج کے اندر آپ دیکھ لیجئے، حضرت ہاجرہ کی سنتوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور آب زمزم جسے ہم بہت تبرک سمجھ کر اور اسے متبرک پانی سمجھتے ہیں اور پیتے ہیں، بیماریوں میں پیتے ہیں، وہ پانی بھی اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آج کا دن یہ خوشی کا دن ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ مل جل کر اتحاد سے، اتفاق سے، یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے آل اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ خوشیاں منا لیں، لیکن محلے کے جو غریب ہے، جو محلے میں جو آپ کے وہ بچے جو یتیم ہیں، جو انتظار میں رہتے ہیں، اصل تو خوشی وہی ہے کہ ہماری خوشی میں غریبوں کی شرکت ہو، ہماری خوشی میں یتیموں کا حصہ اگر ہو جائے تو وہی اصل خوشی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بارہا ہم آپ سنتے ہیں کہ وہ مہمانوں کے بہت میزبانی کیا کرتے تھے، اور جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا، جب تک کوئی اجنبی نہیں مل جاتا، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آج زندہ کریں گے، اور اس عہد کے ساتھ کہ ہم قربانی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے اور کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، صلہ رحمی کو قائم رکھیں گے، اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں گے۔ حاضرین، وقت گویا ہو چکا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات نہیں آئے ہیں وہ جتنا جلد ہو سکے آ جائے، اس لیے کہ اب نماز کی جو ترکیب ہے، جو طریقہ ہے، جو نیت ہے، وہ بتایا جائے گا اور اس کے بعد نماز شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، نماز عید الاضحیٰ کا جو طریقہ ہے، جو نیت ہے، ہم آپ سن لیں۔ ہر سال، بلکہ جب بھی عید آتی ہے ہم آپ سنتے اور سناتے ہیں، لیکن انسان خطاؤں سے اور نسیان سے بنا ہوا ہے، ہم آپ بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے ہم آپ سمجھیں کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ نیت تو دراصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ ہم آپ گھر سے چلے ہیں تو کسی اور مقصد سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے ہی کے ارادے سے اور نیت سے چلے ہیں، یہی سب سے بڑی نیت ہوتی ہے۔ لیکن جو دل میں ہے اس کو زبان سے الفاظ میں ادا کر لینا یہ مستحب ہے۔ تو ہم اور آپ جو نیت کریں گے وہ اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے ہم آپ نیت کریں گے، 2 رکعت نماز ہوگی، جس طرح نماز فجر ادا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے نماز اس کی بھی ادا ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ جب 3 تکبیریں ادا کریں گے تو پہلی رکعت میں تو سب سے پہلے وہ تکبیریں ادا کی جائیں گی، اور 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت کے لیے ہم آپ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سے نماز مکمل ہوگی، دعا ہوگی، خطبہ ہوگا، اور اس طرح سے ہم آپ اپنے گھر کو لوٹیں گے۔ نماز شروع ہو رہی ہے، آپ لوگ سب صحیح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.